السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ قابل احترام دینی و میلی بھائیوں اور باپردہ خواتین اسلام، ہندوستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن علاقوں میں، صوبوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقہا اور محدثین پیدا ہوئے، جیسے مئو، بہار، مبارک پور۔ ان سب جگہوں کی اگر تاریخ دیکھیں گے، مبارک پور، مئو، بہار اور بھی جگہیں ہیں، تو بڑے بڑے علماء ہمیں نظر آئیں گے، محدثین۔ اور ان کو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان جانتا ہے، ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں، نہیں، ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ذکر کرتا ہوں، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے سیرت پر۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت موٹی کتاب نہیں ہے، مختصر ہے، لیکن مقبولیت ایسی ہے، چاہے الرحیق المختوم ہو یا پھر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، کہ دنیا کے ہر کونے میں یہ کتاب پہنچی ہے، پوری دنیا جانتی ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری یہ ہندوستان کے رہنے والے عالم دین ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم صوبہ بہار کو دیکھیں، بہار کے اندر، بہار کی سرزمین پر بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، فقہا پیدا ہوئے، اور ان کو عالمی پیمانے پر، انٹرنیشنل پیمانے پر مقبولیت ملی، شہرت ملی، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا پورا گھرانہ، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم، ان دونوں مؤلفین کے کئی سارے کتابوں کے محقق علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں۔ تحریک شہیدین، ہندوستان کی آزادی کے وقت کئی ساری تحریکیں وجود میں آئی تھیں، ان میں سے ایک تحریک تھی تحریک شہیدین کے نام سے۔ یہ تحریک خالص کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ اس تحریک کے جو روح رواں تھے، جو آگے رہنے والے لوگ تھے، لیڈران تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس تحریک کو آگے جن لوگوں نے بڑھایا وہ علماء صادق پور تھے، اور علماء صادق پور کا تعلق بہار سے تھا۔ 19ویں صدی عیسوی کی جماعت اہل حدیث کی عظیم اور نابغہ روزگار شخصیت 70 سال تک دہلی کی سرزمین پر حدیث کی خدمت انجام دینے والے محدث، اپنے وقت کے بہت بڑے اصلاحی کام کرنے والی شخصیت علامہ سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔
تقریباً 50 سال سے زائد، کوئی 50 کوئی 60 70 سال تک کی بات کرتے ہیں ان کے سیرت نگار، دہلی کے اندر یہ صرف حدیث پڑھاتے رہے۔ انہی کی شخصیت پر انشاءاللہ مختصر طور پر آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1220 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر کے مل جاتا ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ اہل علم کا گھرانہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے گھرانے میں اکیلے عالم دین نہیں ہیں، ان کے گھرانے میں پچھلے اور بھی کئی سارے علماء گزرے ہیں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تعلیم کی بات کی جائے تو ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ 15 سال تک، تقریباً 15 سال تک ان کا کھیل کود میں گزرا۔ جسمانی ورزش کے جو بھی کام تھے اس وقت ان تمام کا یہ اہتمام کیا کرتے تھے، کھیلتے کودتے تھے۔ 15 سال تک تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ 15 سال کے بعد ایک ہندو نے ان سے کہا کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک شخص نے بات کہی، دل میں اتر گئی، اور پھر کتنے عظیم آدمی بن گئے وہ۔ انہوں نے کہا میاں آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ وہیں سے ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ شروعات میں اپنے والد سے انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی، اس کے بعد میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں یہ گئے، جہاں بھی ان کے لیے جانا آسان تھا، جس طریقے سے بھی ممکن تھا، علم کے لیے سفر کیا۔ مختلف علماء کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ آخر میں یہ علم حاصل کرنے کے لیے دہلی پہنچتے ہیں۔ دہلی میں اس وقت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے۔ لوگ ان سے علم حدیث حاصل کر رہے تھے، چنانچہ میاں صاحب بھی ان کی خدمت میں گئے۔ اس سے پہلے اور لوگوں کے پاس بھی انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، لیکن آخری جہاں پر یہ ٹھہر جاتے ہیں، آخری قیام گاہ پڑاؤ، وہ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے پاس میاں صاحب 13 سال تک رہتے ہیں۔ 13 سال تک میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کرتے ہیں۔ کتب ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور بھی کئی ساری کتابیں انہوں نے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس شاگرد سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ استاد بھانپ لیتا ہے میرا یہ شاگرد کس طرح کا ہے، آگے کیا کر سکتا ہے۔ یہ شروع ہی سے ذہانت، جد و جہد، محنت، قربانی، ساری چیزیں شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھیں۔ بہرحال شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، خوب محنت کی۔ کتابوں کے شوقین، مطالعے کی وسعت ان کی کیا تھی۔ دیکھیے، ایک چیز ہے، ایک بات ہے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور علماء ہی نہیں، اپنے فیلڈ کا کوئی بھی ہے بہت بڑا اگر عالم بنا ہے تو وہ صرف ٹیچر کی کتابوں سے یا استاد نے جو کچھ پڑھایا ہے صرف اسی کو پڑھنے کے بعد میں اپنے وقت کا، اپنے شعبے کا بڑا عالم نہیں بنا ہے۔ جو کچھ کلاس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے ساتھ میں اس نے ایکسٹرا کچھ مطالعہ کیا ہے، باہر سے بھی کچھ چیزیں اس نے اکٹھا کی ہیں،
جب کلاس کی کتابیں، کلاس کی معلومات اور باہر کی معلومات اکٹھی ہوتی ہیں تب جا کر کے انسان عظیم انسان بنتا ہے۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف شاہ اسحاق نے جو کچھ پڑھایا اسی پر اکتفا نہیں کیا، محدث شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ پڑھایا اسے اپنے ذہن میں محفوظ کیا، ساتھ میں باہر سے کئی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں دلی کے اندر جو بھی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں ان لائبریریوں کی کتابیں میاں صاحب کے نظر میں تھی کہ اس لائبریری میں اس طرح کی کتاب، اس لائبریری میں اس طرح کی کتاب موجود ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی لکھنؤ اگر کبھی جاتے تھے تو لکھنؤ میں بھی جو لائبریریاں ہوتی تھیں وہاں سے بھی کتابیں حاصل کرتے، منگواتے یا لائبریری میں جا کر کے مطالعہ کرتے تھے، خوب پڑھتے تھے۔ راول پنڈی کے جیل میں جب ان کو ڈالا گیا قیدی کی حیثیت سے، قید کر کے، چونکہ آزادی کی آواز اٹھانے والے لوگوں میں سے میاں صاحب بھی تھے، تو اس وقت جیل کے اندر بھی یہ کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بھوپال سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں منگواتے تھے اور ان کا مطالعہ کرتے تھے۔ حنفی فقہ کی، فتاوے کی بہت بڑی کئی ویلوم میں کتاب فتاوی عالمگیریہ ہے۔ کئی سارے علماء نے اس پورے فتاوے کو تیار کیا، ایک عالم نہیں، پوری ٹیم نے، اس وقت کے بادشاہ نے پوری علماء کی ٹیم تیار کی اور فتاوی عالمگیریہ تیار کرایا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عالمگیریہ 2 بار اول سے اخیر تک ختم کیا تھا۔ کئی ویلوم میں ہے، 400-500 صفحے کی کتاب نہیں ہے، کئی ویلوم میں یہ کتاب ہے، کئی ہزار صفحات جائیں گے۔ 2 مرتبہ فتاوی عالمگیریہ کو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے اخیر تک مطالعہ کیا تھا۔ اس زمانے کے ایک عالم تھے سر سید احمد خان، پچھلے زمانے میں ایک عالم گزرے ہیں، جانتے ہیں، ان سے اختلافات بھی ہیں۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں فقہ حنفی کی جزئیات پر جتنا عبور میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو حاصل تھا اتنا فقہ حنفی کے ماننے والے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں حاصل تھا۔ یعنی فقہ حنفی کی باریکیاں، اختلافات، جتنا زیادہ علم میاں صاحب کے پاس تھا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس زمانے کے حنفی بڑے بڑے جو علماء تھے ان کے پاس بھی وہ معلومات نہیں تھی۔ اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا بھی کرتے تھے لوگوں سے کہ اس زمانے کی کوئی بھی کتاب میرے سامنے لے آؤ، کوئی بھی کتاب میرے سامنے لے آؤ، میں تمہیں یہ بتا دوں گا اس کتاب کے اندر یہ پیراگراف، یہ لائن، یہ معلومات کس کتاب سے لی گئی ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، اوراق کے ساتھ بتاؤں گا۔ گویا کہ حافظہ بھی بہت مضبوط تھا، مطالعہ بھی بہت وسیع تھا، اور اس طرح کی باتیں تاریخ میں کہنے والے 1-2 نہیں، 3 نام ذکر کرتا ہوں۔ ایک ابن تیمیہ کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، دماغ بہت تیز تھا۔ وہ بھی کہا کرتے تھے بسا اوقات کوئی چیز جب ریپیٹ ہوتی ہے میرے سامنے تو ایسا لگتا ہے میں نے یہ چیز کچھ سالوں پہلے فلاں کتاب میں پڑھی تھی، اور اس کتاب میں یہ بات داہنے صفحے پر ہے کہ بائیں صفحے پر ہے، اوپر ہے کہ نیچے ہے، سب کچھ پوری کتاب ایسے کھل کر کے میرے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہوتی ہے، دین ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العالمین دینا چاہے، عطا کرنا چاہے، اسے عطا کر سکتا ہے۔ مطالعے کا عالم یہ تھا، ایک روز صحیح بخاری کا لیکچر ہو رہا تھا،
حاشیہ صحیح بخاری میں نیچے حاشیہ بولتے ہیں، جیسے حدیث آئی، حدیث پر کچھ لکھنا ہے اور وضاحت کرنی ہے تو نیچے لکھا رہتا ہے، تو حاشیہ پڑھا جا رہا تھا۔ حاشیہ لکھنے والے جو تھے وہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ، حنفی ہیں یہ، صحیح بخاری کے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ خبر واحد سے عمومی قرآن کی تخصیص جائز نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ نہ کہ بلکہ یہ شریعت کے جو احکامات ہیں، مسئلے مسائل ہیں، انہی میں سے یہ ایک ہے۔ اس کی وضاحت کیا یہاں پر ہم نہیں کریں گے، وقت لگے گا۔ تو انہوں نے حاشیے میں لکھا تھا کہ خبر واحد سے عمومی قرآن کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی کہ ایسا ہے حاشیے میں، اسی وقت 45 جگہیں فقہ حنفی سے نکال کر کے دکھائیں اور کہا دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسئلہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے، یعنی حاشیے میں جو بات تھی اس کے بالکل الٹا 45 جگہیں نکال کر کے دکھائی۔ فقہ حنفی کے جو ائمہ ہیں وہ اس مسئلے کے قائل ہیں، صرف یہی ایک عالم ہے مفتی احمد علی سہارنپوری جو قائل نہیں ہے، ورنہ فقہ حنفی کے 45 علماء کا انہوں نے نام لیا، فہرست ذکر کی اور کہا دیکھو ان کے ہاں یہ بات تو ثابت ہے۔ اسی طریقے سے شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں، ایک بار سوال کیا کسی نے، استفتاء آیا، فتویٰ لکھنے کے لیے آیا، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتویٰ اپنا نہیں لکھا، اپنے شاگردوں کو دیا، کہا اس کا جواب تیار کرو۔ کوئی شاگرد جواب نہیں تیار کر سکا، لیکن میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کا جواب تیار کیا، اور جب شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا اس لڑکے سے وہابیت کی بو آتی ہے، یعنی آگے آنے والے وقتوں میں یہ لڑکا وہابیوں کا، اہل حدیثوں کا امام بنے گا، محدث بنے گا، مصلح ہوگا، اور بھی کئی سارے اصلاحی کام یہ لڑکا کرے گا۔ وسعت معلومات، کس قدر معلومات ان کے پاس تھیں، ایک مثال اور ذکر کرتا ہوں۔ ایک بار ایک مفتی صاحب، دیکھیے جب آدمی کسی کو پہچانتا نہیں ہے یا حقیر سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میرے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے۔ ایک بار ایک حنفی مفتی صاحب نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو، کسی دعوت میں تھے یہ لوگ، مخاطب کیا اور کہا کہ میاں تم کو کچھ فقہ وغیرہ بھی آتی ہے؟ فقہ جیسے حدیث ہے، علوم قرآن ہے، اسی طریقے سے کیا ہے فقہ، یہ بھی تمہیں کچھ آتا ہوتا ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی؟ تو میاں صاحب نے کہا، نذیر حسین محدث دہلوی نے، بھائی آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، اب یہ مت پوچھئے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آپ کے پاس کوئی سوال ہے، اور وہ امتحان لے رہے تھے، یہ بھی جانیے وہ امتحان لے رہے تھے میاں صاحب کا، تو کہا پوچھ لیجئے۔ انہوں نے کہا وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ آپ سوچئے اتنے بڑے عالم سے یہ سوال ہو رہا ہے، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ میاں صاحب نے کہا آپ لوگ وہی اعتراض کرتے ہو جو آپ لوگوں کی کتابوں میں شروع زمانے سے لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات پوچھو، کوئی ایسی چیز پوچھو جس میں تحقیق کے لیے دماغ لگانا پڑے۔ وہی ہدایہ کے مسائل، قدوری کے مسائل، بحر الرائق کے مسائل سب وہی لا کر کے پوچھ رہے ہو۔ میاں صاحب نے کہا دیکھو دلی کے بھٹیار خانوں میں جو لوگ مٹھائیاں بناتے ہیں، دلی کا علمی ماحول اتنا اچھا ہے، بھٹیار خانوں میں مٹھائیاں بنانے والے جو لونڈے ہیں ان سے اگر پوچھ لو گے تو وہ بھی اس کا جواب دے دیں۔ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ دلی میں علم کا بول بالا تھا، بڑے بڑے علماء گزرے دلی میں، تو جہاں علمی ماحول ہوگا لوگ وہاں سیکھیں گے، جانیں گے۔ میاں صاحب نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد میں میاں صاحب نے ایک سوال کر لیا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے
ان مفتی صاحب سے ایک سوال کیا کہ اچھا بتاؤ، شوہر بیوی کے انتقال کے بعد اس کی لاش کو ہاتھ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا ہے؟ اسے نہلا سکتا ہے کہ نہیں نہلا سکتا ہے؟ اسے تجہیز و تکفین یہ ساری چیزیں انجام دینا اپنی بیوی کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ مفتی صاحب حنفی تھے، انہوں نے کہا نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ کیا جواب دیا؟ کیونکہ یہی معاملہ حناف کے یہاں، موت سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، نہ تو لاش کو چھو سکتا ہے، نہ تو نہلا سکتا ہے، اور نہ ہی تجہیز و تکفین کر سکتا ہے۔ اتنے بڑے محدث کے سامنے یہ جواب دیا انہوں نے۔ میاں صاحب نے کہا اچھا بتاؤ، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کیوں دیا تھا اور سارے ملاحر کیوں طے کیے تھے؟ اگر حرام ہوتا تو ایک صحابی کیوں یہ کام کرتا؟ اور اللہ کے رسول نے خود خواہش بھی اس طرح کی ظاہر کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ اگر تمہارا مجھ سے پہلے انتقال ہوا، غسل دوں گا، نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، قبر میں اتاروں گا، تو ایک خواہش ظاہر کی تھی۔ اور صحیح مسئلہ یہی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ موت سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ موت کے بعد کسی کا بھی انتقال ہو جائے، شوہر کا، بیوی کا، بیوی شوہر کو نہلا سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہلا سکتا موت کے بعد۔ زندگی میں تو یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن موت کے بعد بھی یہ چیزیں جائز ہیں، جن پر آج ہمارے یہاں تو عمل ہے نہیں۔ جب میاں صاحب نے یہ جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو مفتی صاحب وہیں پر خاموش ہو گئے، اس کے بعد میں کوئی جواب نہیں مل سکا۔ تو یہ وسعت معلومات میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تھی۔ اچھا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زاہد بھی تھے، متقی انسان، پرہیزگار، جو کچھ مل جائے اسی پر گزارا کر لیا جائے۔ دیکھیے، مال و دولت شریعت میں معیوب چیز نہیں ہے، صحیح طریقے سے مال و دولت کمائیے، عثمان ابن عفان بنیے، عبد الرحمن ابن عوف کی طرح مال کمائیے، زبیر ابن العوام کی طرح مال کمائیے جائز طریقے سے، لیکن زہد و ورع کی اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس زمانے میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے ایک کام یہ کیا کہ بھوپال کے اندر بڑے بڑے علماء کو جمع کر دیا۔ مولانا سلامت اللہ جی راجپوری، امام حسین بن محسن انصاری یمانی، محمد بشیر سہسوانی، کئی سارے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو نواب صاحب نے بھوپال میں جمع کر دیا اور سب لوگوں کو علمی کام پر لگا دیا۔ نواب صاحب کی شخصیت بہت عظیم تھی، انشاءاللہ ان پر بھی گفتگو آئے گی کبھی کہ ان کے کارنامے کیا ہیں۔ بہرحال نواب صاحب نے یہ کام کیا، لیکن نواب صدیق حسن خان کی ایک خواہش یہ تھی کہ چیف جسٹس کے طور پر دہلی سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہمارے یہاں چلے آئے۔ عہدہ کیا دیا جا رہا ہے؟ چیف جسٹس کا، اتنا بڑا عہدہ، اور اس وقت جو روپیہ ان کے لیے فکس کیا گیا تھا ماہانہ سیلری 1000 روپیہ۔ عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ نے مجموعہ مقالات کے اندر ذکر کیا ہے، کہا آج کے وقت سے اگر اس کا اندازہ لگائیں تو 1,00,000 روپیہ مہینے کی سیلری بنتی ہے۔ آپ سوچئے، دہلی کے اندر مسجد میں بیٹھا ہوا شخص، قالین کوئی خوبصورت نہیں، پھٹی ہوئی قالین، کوئی شاہانہ انتظام نہیں، انہوں نے کہا اس کو چھوڑ کر کے بھوپال آ جاؤ، چیف جسٹس کا عہدہ، 1,00,000 سیلری تقریباً بنتی تھی۔ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا مجموعہ مقالات، اور ساتھ میں تمہارے خادم ہوں گے، خدمت گزار تمہارے الگ ہوں گے، خوبصورت گھر دیا جائے گا آپ کو، ساری فراوانی آپ کی ہوگی۔ جب یہ بات میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے معذرت پیش کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ میرے بھائی، اگر آپ کی چاہت کے مطابق، چونکہ
نواب صاحب میاں صاحب ایک وقت کے تھے اور دونوں اپنے وقت کے بڑے عظیم انسان تھے دونوں. تو میاں صاحب نے کہا میرے بھائی اگر میں آپ کی چاہت پر آ جاؤں تو میرے پاس دنیا کے کونے کونے سے جو بے یار و مددگار علم حاصل کرنے کے لیے طلبہ آیا کرتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، پہننے کا انتظام نہیں، معمولی چٹائی پر بیٹھ کر خشک روٹی میرے ساتھ کھا کر کے علم حدیث حاصل کرتے ہیں، اگر میں یہاں سے وہاں آ جاؤں گا تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ جو علم کا ایک بھوک ہے، پیاس ہے، تشنگی ہے، کس طریقے سے ان کی بجھے گی؟ میں کیوں کر ان بے یار و مددگار طلبہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے میرے بھائی، یہ اتنی عظیم شخصیت تھی نا، ابھی آگے بات آئے گی، کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، سعودی عرب سے، مصر سے، افغانستان سے، مطلب کہاں سے، عرب ممالک سے، ہندوستان سے تو تھے ہی، لیکن ہندوستان سے باہر کے کئی سارے لوگوں نے آ کر کے ان سے علم حاصل کیا. دیکھیے یہ ان کے حوالے سے بات تھی زہد و ورع. یہ جو ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، طلبہ ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. یہ مثالیں تاریخ میں بہت کم ملیں گی آپ کو کہ استاد اپنے شاگردوں کی خدمت کرے، بہت کم پاؤ گے میرے بھائی. استاد اپنی شاگردوں کی خدمت کرے. دہلی کے اندر سردی کے موسم میں سخت بارش ہوئی، ایک بار سخت بارش ہوئی، راستے پانی سے بھر گئے، آنے جانے کا کوئی انتظام نہیں. جو ان کے شاگرد مسجد میں تھے، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، پورا پانی بھر گیا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تیسے اپنے گھر گئے اور آدھی رات کو تقریباً اپنے گھر کے اندر جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا پورا اٹھا کر کے لے آئے. آدھی رات میں دروازہ کھٹکھٹایا، شاگردوں نے کھولا دروازہ تو دیکھا استاد محترم. اس کے بعد میں جو کچھ کھانا تھا بچوں کو کھلا دیا. کہا حتی لا یموت الطلاب جوعا، مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے یہ طلبہ بھوک سے مر نہ جائیں، اس وجہ سے میں اپنے گھر میں جو کچھ کھانے کا تھا سب لا کر کے حاضر کر دیا. ان کا ایک شاگرد نابینا تھا، نابینا شاگرد ان کا ایک تھا. باتھ روم اسے کبھی جانا ہوتا تھا، میاں صاحب لے کر کے جاتے تھے. قضائے حاجت کے لیے پانی دینا، واپس لانا، میاں صاحب یہ سب کام کیا کرتے. اپنے وقت کا اتنا بڑا مجدد کہ حکمراں بھی اگر اس کے سامنے آ جائیں ان کی کوئی وقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اپنے شاگردوں کی خدمت کرتا ہے. اپنے شاگردوں کی، جو شاگرد ہیں ان کے کھانے پینے کے جو بھی انتظامات ہو سکتے تھے سارے انتظامات کرتے تھے. ایک واقعہ اور آتا ہے کہ ایک بار ان کا کوئی شاگرد دہلی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، ان کو ملا، وہ اپنے شاگرد کا بوجھ اٹھا کر کے مدرسے تک لے کر کے آئے. اپنے شاگرد کا محبت میرے بھائیوں، جب دونوں طرف سے محبت ہوتی اور حقیقی علم ایسے ہی چھلکتا ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں حقیقی علم کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. علم کی بہت بڑی پہچان ایک یہ ہے نا، تواضع. انسان جھک جاتا ہے علم سے. جس انسان کے پاس جتنا زیادہ شریعت کا علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ جھک جائے گا، اس کے یہاں تواضع خاکساری پائی جائے گی اور اللہ رب العالمین کا ڈر اتنا ہی زیادہ ہوگا. ان کی خدمات کیا ہیں، یہ ان کے تو یہ ساری باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے تھی، یہ ایسے تھے. ان کی خدمات کیا ہیں، کارنامے کیا ہیں؟ میرے بھائیو، جس شخص نے 70 سال تک حدیث پڑھا ہو، پڑھایا ہو، اس کی خدمات کو 1 گھنٹے میں بیان کرنا ناممکن ہے. ماضی میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر پورا سیمینار ہوا، کئی علماء نے مقالے پیش کیے اور ان کی زندگی کے مختلف حصوں پر گفتگو کی، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے،
شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ 1258 ہجری میں حجاز چلے جاتے ہیں. ان کے استاد ہیں شاہ اسحاق. حجاز چلے جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو بیٹھاتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ تھا. جب شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ پر میاں صاحب کو بیٹھایا تو اختلافات پیدا ہو گئے، کیونکہ احناف کے علماء چاہتے تھے کہ شاہ اسحاق کی جگہ پر کوئی حنفی عالم دین بیٹھے. ایک جگہ فکس ہے حدیث پڑھنے پڑھانے کا، تو وہ چاہتے تھے کوئی حنفی بیٹھے. شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک امتحان لے لیتے ہیں، جو امتحان میں پاس ہو جائے وہی میری جگہ پر بیٹھے گا. شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پاس ہو گئے، معاملہ حل ہو گیا، اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر حدیث پڑھنے پڑھانے لگتے ہیں. دہلی کے اندر اورنگ آبادی مسجد میں، جو دہلی پرانے ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب ہی میں ہے یا اسی کے احاطے میں اس وقت آتی تھی یہ مسجد، وہاں پر میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک حدیث پڑھایا. اس مسجد میں 30 سال تک حدیث پڑھایا. پھر 1857 کا عظیم سانحہ پیش آ گیا. 1857 کا تاریخ کا بڑا خون چکا واقعہ اور حادثہ ہے اہل ہند کے لیے. وہ حادثہ پیش آیا. اس حادثے میں مسجد ڈھا دی گئی، اور مسجد ہی کیا میرے بھائیوں، اس وقت کا سب سے بڑا جماعت اہل حدیث کا ادارہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی، اس کی بھی بڑی شاندار خدمات رہی. اسے بھی انگریزوں نے ڈھا دیا، مسجدیں گرا دیں، لوگ بے یار و مددگار ہو گئے، لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے. دہلی ایک طریقے سے ویران کر دی گئی. کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا. اپنے تو اپنے، لوگوں کو اپنے جان و مال تک کا بھی ہوش نہ رہا. اس تباہ کن ماحول میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے. سب کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، سبوں نے ہاتھ اٹھا لیے، کسی کو خود کی فکر نہ رہی. لیکن میاں صاحب کا جو ایک عزم تھا، جو ایک حوصلہ تھا، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی، جس کار خیر کے لیے یہ انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، اس میں ذرا برابر فرق نہیں آیا. سوچو 1857 کا حادثہ، لوگ بے یار و مددگار ہو گئے، دہلی اجڑ گئی، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، ادھر سے ادھر لوگ ہو گئے. لیکن میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ بھی فرق نہیں پڑا. اس کے بعد بھی وہ اسی دہلی کے اندر 40 سال تک حدیث پڑھاتے ہیں. اس عظیم حادثے کے بعد بھی یہ تنہا اتنا ایمان کا ٹھوس شخص تھا کہ اس کے بعد 40 سال تک اسی دہلی کے اندر حدیث پڑھاتے رہے. اور کسی نے کہا کہ اس وقت یہ پورے عالم اسلام میں حدیث کی تدریس کے لیے اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں تھا. ایک مسجد ہے، پھٹی چارپائی ہے، کھانے کا کوئی بہت اچھا انتظام نہیں، لیکن کہنے والے نے کہا کہ صرف ہندوستان نہیں، نیپال نہیں، پاکستان نہیں، اور سارے ممالک نہیں، پورے عالم اسلام میں حدیث پڑھانے کا، پڑھنے کا سب سے بہترین جگہ اگر کوئی تھی تو میاں صاحب کی وہی مسجد تھی. پوری دنیا سے لوگ بھاگ کر کے آتے تھے، حدیث پڑھتے تھے. اور آپ دیکھیں گے ان کے یہاں سے جن لوگوں نے پڑھا، اگر ان کے شاگردوں کی تعداد دیکھیں تو لوگوں نے لکھا ہے 24,000 ان کے شاگردوں کی تعداد ہے تقریباً. ایک شخص ہے، کوئی بہت بڑا ہاسٹل نہیں رہنے کے لیے، عالیشان بلڈنگ نہیں آج کی طرح،
ایک مسجد ہے، مسجد کتنی عالیشان ہوتی ہے ہم لوگ جانتے ہیں، وہ اس وقت کی مسجد ہے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد شمار کی 24,000 تقریباً پہنچتے ہیں، اور 80 لاکھ لوگ ان کی دعوت سے عامل بالحدیث ہوئے۔ 80 لاکھ لوگوں نے حدیث پر عمل کرنا شروع کیا ان کی دعوت و تبلیغ سے۔ ان کے دروس میں، لیکچر میں بیٹھنے والوں میں آپ دیکھیں گے زبردست دائی پیدا ہوئے، کامیاب استاد، مدرس بنے، بے مثال محدث نکلے ان کے یہاں سے۔ صرف ایک شخص ہے، ایک شخص نے بالخصوص ہندوستان کو اور عمومی طور پر دنیا میں کئی سارے لوگوں کو کیا کیا نہیں بنا کر کے دیا۔ ایک کارخانہ ہے لیکن کیا کیا چیزیں نہیں اس کے اندر تیار کی گئی۔ عظیم دائی تیار کیے گئے، محدث تیار کیے گئے، استاد تیار کیے گئے، صحافی تیار کیے گئے، سیاستداں تیار کیے گئے، اور اسی طریقے سے ادیب، شاعر، جتنے فنون، مفسر، سب کچھ ان کے یہاں سے بن کر کے نکلتے تھے۔ اور ایسے نہیں، ایک دو نہیں، یا ایسے بھی نہیں کہ تھوڑا بہت آتا ہو، بلکہ عبدالحمید رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے 24 شاگرد تقریباً ان کے 24 اسٹوڈنٹ ان کے ایسے ہیں جو اپنے وقت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ امام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ان کے ٹکر کا کوئی نہیں، بہت بڑا عالم دین، مصلح سمجھے جاتے تھے 24۔ اور ویسے اگر آپ شمار کریں جو کارنامے ان کے شاگردوں نے جو کارنامے انجام دیے، میاں صاحب نے نہیں، میاں صاحب کے شاگردوں نے، اب بات چل رہی ہے ان کے شاگردوں پر، تو ان کے شاگردوں نے جو کارنامے انجام دیے، آج کے وقت میں بڑے بڑے ادارے، تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ان کے شاگردوں نے کیا، اور جو کام خود میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آپ سوچیں، مثال میں کتنی ذکر کروں گا، آپ ایسے سمجھ لیں، نام بعد میں ذکر کروں گا۔ میاں صاحب کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، 1220 میں ان کی پیدائش، 1320 میں ان کا انتقال ہوا، ہجری اعتبار سے 100 سال کی عمر ملتی ہے، عیسوی اعتبار سے 97 سال ان کی عمر ہوتی ہے۔ اب ان کے یہاں بات یہ کر رہا تھا کہ ان کے بعد جتنے بڑے بڑے علماء ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے سب میاں صاحب کے شاگرد تھے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے سب لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا، اور اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر جو حدیث تبلیغ دین کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے، وہ سب کے سب میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں نے سارے کارنامے انجام دیے۔ 24,000 شاگرد معمولی ہوتے ہیں۔ اگر عربوں کی بات کریں، عرب سے ذکر کرتے ہیں 20 سے زائد علماء آئے ان کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں سے علم حدیث حاصل کر کے وہاں پر انہوں نے حدیث پڑھنے پڑھانے کا پورا ماحول قائم کیا۔ اپنے آپ میں ان کا ایک شاگرد ایک پورا ادارہ ہوتا تھا، جماعت کی طرح ایک شاگرد کی حیثیت ہوتی تھی۔ ان کے شاگردوں میں دیکھیں علامہ محمد ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ، محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، بشیر سہسوانی، عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، استاد الاساتذہ امام عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، امام المجاہدین عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ محدث پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے
قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا وحید الزما حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد سعید بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالسلام محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مناظر اسلام، اور ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی کو شیخ الاسلام کہا جائے تو اس سے مراد علامہ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں، امام المناظرین، قادیانیت کو شکست دینے والے، قبر تک میں نہیں چھوڑا قادیانیت کو، فتنہ قادیانیت کو زبردست تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ کہتے تھے لوگ اگر رات میں کوئی فتنہ اسلام کے خلاف پیدا ہوتا ہے، صبح میں علامہ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ رئیس المناظرین علامہ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب کے شاگرد ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو القاسم سیف بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں حالی کے نام سے، علامہ حالی، یہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے، اور بہت بڑے ناول نگار کہہ لیں، ادیب کہہ رہے گزرے ہیں، عبد الحلیم شرر، یہ بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے شاگردوں پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں دیکھیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد کی شرح لکھی، حدیث کا کام دیکھیے کس طریقے سے ان کے شاگردوں نے ادارے بھی کھولے، حدیث کی شرحیں بھی کی، ترجمہ بھی کیا، یعنی دین کے جتنے شعبے ہو سکتے تھے سارے شعبوں میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد پھیل گئے، بڑے بڑے شاگرد تھے، ہمہ شمہ نہیں تھے، اپنے وقت کے امام مانے جاتے تھے۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ابو داؤد کی ایک شرح لکھی تھی غایت المقصود کے نام سے، 30 والیوم میں لکھی تھی، 30 جلد، یعنی آپ مان کے چلیں تو میرے اندازے کے مطابق یہاں سے یہاں یہ پورا ٹیبل ایسے لمبائی میں بھر جائے۔ ابو داؤد کی شرح لکھی، پھر اس کا اختصار کیا عون المعبود کے نام سے، کئی جلد میں، اور کہا جاتا ہے ابو داؤد پر جتنا شاندار کام عظیم آبادی نے کیا ہے تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، اسی طریقے سے ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے، ترمذی، اس کی شرح عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور تحفۃ الاحوذی اس کا نام ہے۔ آج بھی اس حدیث کی کتاب پر جتنے کام ہوئے، شروحات جتنی لکھی گئی، ان تمام شروحات میں سب سے شاندار، سب سے ممتاز شرح جو ہے وہ تحفۃ الاحوذی ہے، جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد نے لکھی ہے۔ اور آج بھی عرب کہتے ہیں، آج بھی عربوں کا، آج بھی دیکھیے عرب لوگ ہندوستانیوں کا بہت احترام کرتے ہیں ان کی خدمات کی وجہ سے۔ ماضی ان کا، ہمارا ماضی جو ہے بہت روشن ہے، بڑے بڑے علماء ہم نے دیے، بڑے بڑے محدثین، عرب سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی وہ لوگ جب نام آتا ہے تو سیدھے کہتے ہیں وقال عظیم آبادی، مراد کون ہوتا ہے؟ شمس الحق عظیم آبادی۔ وہ لوگ عربی میں کہتے ہیں وقال صاحب التحفہ، کون مراد ہوتا ہے؟ عبد الرحمن محدث مبارک پوری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر سینکڑوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی، سینکڑوں کتابیں ملیں گی، لیکن سب سے شاندار کتاب، سب سے شاندار، سب سے ممتاز کتاب کسی نے لکھا تو عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیانیت کے فتنے کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، 3 کتابیں اس نے لکھیں، تو ان تینوں کتابوں کا سب سے پہلا جواب جس نے تیار کیا تھا وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری۔
رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ قادیانیت کے خلاف سب سے پہلے پورے ہندوستان کی سرزمین پر آواز بلند کرنے والے اور اپنے رسالہ اشاعت السنہ کو خاص کر دینا، اسی پر لکھو لوگوں، یہ تھے محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ قادیانیت کے فتنوں کو عام کرنے میں انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو جس نے تیار کیا تھا، ان لوگوں میں انگریز بھی تھے۔ اس کے خلاف بولنا لکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن سب سے پہلے جس شخص نے آواز اٹھائی وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فتویٰ دیا یہ کفر ہے، کفر ہے۔ اس کے بعد کے ادوار میں آئیں گے، علامہ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے، عیسائیت کا ہو، قادیانیت کا ہو، سناتن دھرم کا ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، سبوں کا جواب یہ اکیلے دیتے تھے۔ کس نے تیار کیا تھا؟ یہ پوری ٹیم، یہ علماء کی جماعت، باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے رہنا کس نے تیار کیا تھا؟ ایک نیک، متقی، بے مثال اور عظیم محدث میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو مختصر سی بات تھی ان کے شاگردوں پر۔ عرب اور ہندوستان، عرب سے کتنے لوگ آئے؟ عرب میں دیکھیں گے تو علامہ حمد بن عتیق ہیں، ناصر بن وادی ہیں، اس کے علاوہ کئی سارے لوگ ہیں۔ اچھا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بس کچھ دیر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جہاں یہ پڑھاتے تھے، فتویٰ نویسی کا بھی کام کیا کرتے تھے، فتویٰ بھی لکھا کرتے تھے، لوگ آتے تھے سوالات کرنے اور فتویٰ دیتے تھے۔ آج ہمارے سامنے فتاویٰ نظیریہ کے نام سے ان کے فتاوے موجود ہیں۔ 2 علوم میں ہے فتاویٰ نظیریہ، 2 یا 3 بہرحال ایسے۔ کہتے ہیں ان کی سیرت نگار کہ ان کے فتاووں کا عشر اثیر بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو 2-3 علوم میں ہے ان کے فتاووں کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، یعنی بہت معمولی ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں جتنے فتاوے دیے ہیں، اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو فتاویٰ عالمگیریہ سے 10 گنا زیادہ ہوں گے فتاوے۔ فتاویٰ عالمگیریہ جو پوری علماء کی ٹیم نے تیار کیا ہے، اور یہاں انہوں نے اکیلے فتویٰ دیا، کہتے ہیں فتاویٰ عالمگیری سے 10 گنا زیادہ ہوں گے میرے فتاوے۔ ظاہر سی بات ہے 70 سال تک، 75 سال تک جس نے حدیث پڑھایا ہو، فتویٰ لکھا ہو، اس کے معمولی فتاوے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ایک اوسط نکالتے ہیں، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سال میں اگر انہوں نے 1000 فتویٰ دیا ہے، ایک اوریج نکالتے ہیں، اگر انہوں نے ایک سال میں 1000 فتویٰ دیا، 70 سال تک پڑھایا، 70,000 فتاوے ان کے ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ہائی لیول پہ ہم جا رہے ہیں، ایک اوسط یا پھر اس سے ہلکے انداز میں ہم بولتے ہیں، تو 70,000 سے زائد ان کے فتاوے ہو جائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر کا حق دیا کرتے تھے، حدیث، فقہ، سلف کے اقوال، فقہا کے اقوال، یعنی ان کے فتاوے بڑے علمی ہوا کرتے تھے۔ عام لوگوں کی طرح ایسا نہیں کہ بس کسی امام کا قول ذکر کر دیا اور حکم لگا دیا اس مسئلے پر، حلال حرام جائز ناجائز نہیں۔ قرآن، حدیث، فقہا نے کیا سمجھا، سلف نے کیا سمجھا، محدثین نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، سب کچھ اکٹھا کر کے وہ فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ آپ سوچیے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فتویٰ لکھا کرتے، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم محدث ان سے فتویٰ لکھایا کرتے تھے، تو ان کے تیار کیے ہوئے تھے فتویٰ۔ اچھا، آخری بات، اس کے بعد میں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، انہوں نے تقلید کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، معیار الحق، معیار الحق تقلید کے خلاف۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان، جب لکھی بریلویت کے اندر بھونچال آ گیا۔ جو خانقاہیت کے حوالے سے افراد تھے، پیری مریدی تھی، سب
بالکل تانے بانے ان کے بکھر گئے۔ یہ کون سی کتاب لکھ دی گئی؟ تقویۃ الایمان پتلی سی کتاب ہے، 30 35 40 ایسے کچھ صفحات پر بہرحال ہے، 100 صفحات کے اندر ہی ہے۔ اس کے رد میں مخالفین نے 12 سے زائد کتابیں لکھ ڈالی۔ کہا تقویۃ الایمان کو عوام کی نگاہوں سے گراؤ، اور اس کے رد میں 12 سے زائد کتابیں لکھی گئی۔ لیکن اللہ جس کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے رب عزت دینا چاہے، جسے اللہ اٹھانا چاہے، پوری دنیا مل کر کے بھی اسے گرا نہیں سکتی۔ غلام رسول مہر نے کہا ہے کہ اردو زبان میں جو مقبولیت اور جتنے کثیر ایڈیشن تقویۃ الایمان کے شائع ہوئے، اردو زبان میں کسی کتاب کو یہ مقام نہیں ملا۔ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب، لوگوں نے ذکر کیا کہ انہی کے زمانے میں لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی تھی۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک کتنے ایڈیشن چھپے ہوں گے، کتنے گھروں کی، خاندانوں کی، افراد کی اس پتلی سی کتاب نے اصلاح کی ہوگی۔ معیار الحق جب یہ کتاب لکھی، تقلید کے خلاف یہ کتاب تھی، تو تقلید کے حامل جو لوگ تھے ان کے یہاں بھی بھوچال آ گیا۔ اس کے بعد میں لوگوں نے کیا یہ، اس کے رد میں 2 کتابیں لکھی گئیں، میاں صاحب کے رد میں 2 کتابیں لکھی گئیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بندے نے اتنے بڑے بڑے علماء پیدا کر دیے کہ اگر ہاتھ لگایا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ جب معیار الحق کے خلاف 2 کتابیں لکھی گئیں تو میاں صاحب کے 4 شاگردوں نے ان کتابوں کا جواب دیا، 4 شاگردوں نے ان کتابوں کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں سب کی زبانیں بند ہو گئی، کسی کے پاس ہمت نہیں رہی کہ اب ان کا پیچھا کیا جائے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر الزامات دیکھیے، یہ بھی ایک عجیب معاملہ۔ آخری بات ہے کہ لوگ جب ناکامیاب ہو جاتے ہیں نا کسی کے پیچھے، تو الزامات لگاتے ہیں، بہتان، تہمتیں۔ ان پر ایک الزام یہ لگایا گیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک خواب دیکھا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے یہاں چھاچھ بٹ رہا ہے، چھاچھ بٹ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے یہاں حقیقی علم نہیں ملے گا، حقیقی علم نہیں ہے ان کے یہاں۔ اب دیکھو، ایک بندے کا خواب، اور اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ ان کے یہاں علم نہیں ہے، مت جاؤ ان سے علم حاصل کرنے، اور یہ خواب خوب پھیلائی گئی، لوگوں کے درمیان اس خواب کو عام کیا گیا۔ جب انسان کا عقیدہ غلط ہو تو ہر بات کی بیس بنیاد بھی غلطی پر ہی ہوتی ہے۔ آپ سوچیں ذرا میرے بھائیوں، میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھ کر عظیم آبادی پیدا ہوئے، عبد الرحمن محدث مبارک پوری پیدا ہوئے، حسین بٹالوی پیدا ہوئے، ثناء اللہ متصری پیدا ہوئے، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء انہی کے حلقے درس سے نکلے، اور ایک خواب دیکھ کر کے کہہ دیا ان کے یہاں کچھ علم نہیں ملے گا، ان کے یہاں کچھ علم نہیں ملے گا۔ تو یہ اس طرح کے خواب کو پھیلایا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے عزت دی۔ ایک الزام ان پر یہ لگایا گیا کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی شاہ اسحاق کے شاگرد ہی نہیں ہیں، شاہ اسحاق کے شاگرد۔ اب سوچو، 13 سال تک علم حاصل کیا شاہ اسحاق سے، اور کہہ رہے شاہ اسحاق کے یہ شاگرد ہی نہیں ہیں۔ اور آپ یہ بھی سوچو، میاں صاحب کی جب شادی ہوئی تھی نا، ولیمے میں شاہ اسحاق بھی شریک ہوئے تھے۔ اب میں یہی کہتا ہوں، شاہ اسحاق کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی شاگرد نہیں، چہیتے شاگرد تھے، پیارے۔ تبھی استاد ہر شاگرد کی شادی میں نہیں پہنچے گا، اپنے وقت کا محدث ہر کسی کی شادی میں نہیں پہنچ جائے گا، ہر شاگرد کے شادی میں۔ بڑے چہیتے شاگرد تھے، بڑے پیارے تھے، لاڈلے تھے۔ رات میں ان کے ولیمے میں گئے، رات میں وہاں حدیث پڑھایا، ولیمے میں شرکت کی، پھر صبح واپس آئے، اور 13 سال تک انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے شاگرد؟ اچھا، میاں صاحب شاہ اسحاق کے شاگرد نہیں ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کتاب بھی لکھی گئی، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ شخص اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا قافلہ ہے، محدثین، مصنفین، محررین
اور سیاستداں جو بھی کہہ رہے سارے فیلڈ کے ماہر اس نے تیار کر رکھے اپنے پیچھے. جب وہ کتاب لکھی گئی فوراً میاں صاحب کے شاگرد نے اس کا جواب تیار کر دیا. اسی طریقے سے ان پر الزام یہ لگا یہ انگریزوں کے وفادار تھے. اس پر بھی بہت لمبی کہانی ہے لیکن یہ الزام بھی میرے بھائیوں جھوٹا تھا. کئی سارے الزامات لگے. آخری الزام ان پر میرے بھائیوں جب یہ حج کرنے کے لیے گئے تو احناف نے ان کو وہاں بھی نہیں چھوڑا. حج کرنے کے لیے گئے بیچارے, پیچھا کیا, وہاں پر گئے, وہاں پر لوگوں کے درمیان, حکمرانوں کے درمیان جو بھی تھے, ایک بات پھیلا دی کہ شریعت کے بہت سارے کتاب و سنت والے اجماعی مسائل, قرآن حدیث کا یہ شخص مخالف ہے, فتاوے اس کے کتاب و سنت کے مخالف ہیں. کئی سارے فتاوے وہاں پر پھیلائے گئے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا عقیدہ تو یہ ہے, شریعت کے احکامات میں یہ معاملہ ہے ان کے یہاں. انہیں گرفتار کر لیا گیا. مقصد بھی ان کا وہی تھا. مقصد بھی کیا تھا؟ گرفتار کروا دو, پریشان کرو, تنگ کرو. گرفتار کیا گیا, باتیں پہنچی, ساری حقیقتیں سامنے آئی. حقیقتیں سامنے آئی, اس کے بعد میں چھوڑ دیا گیا ان کو, کچھ نہیں ہوا. لیکن پریشان تو کیا لوگوں نے. یہ کچھ ان کے کارنامے, ان کی سیرت کے حوالے سے بات تھی. آخری بات یہ ہے, دور سلف میں جس طریقے سے امام شافعی کو ناصر الحدیث کا لقب دیا گیا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ناصر الحدیث کا لقب دیا گیا. علامہ عبد الحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اگر ایمانداری کے ساتھ میں دیکھا جائے تو ہندوستان کی سرزمین پر اس لقب کا حقیقی مستحق اگر کوئی بنتا ہے تو وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ انہیں ناصر الحدیث کا خطاب دیا جائے. اور خطاب دیا گیا. شیخ العرب والعجم, شیخ الکل فی الکل, ساری چیزیں ان کے یہاں موجود ہیں. لوگوں نے ان کو یاد کیا. 1220 ہجری میں یہ پیدا ہوئے, 1320 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. آج ان کی وفات کو تقریباً 123 سال بیت چکے ہیں, لیکن آج بھی دنیا ان کو جانتی ہے, ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, سیمینار ان پر ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. 100 سال کی عمر انہیں ملی تھی یا پھر 97. یہ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ عظیم الشان خدمت لی. پوری تاریخ, آپ پوری ملت اسلامیہ کی تاریخ میں دیکھ لیں گے تو شاید کوئی ایسا ملے کہ جس کے شاگرد اتنے عظیم عظیم پیدا ہوئے. 2 4 5 مل جائیں گے, 10 مل جائیں گے, لیکن 24 25 2 درجن سے زائد شاگرد ایسے تیار ہو گئے ہوں جو اپنے وقت کے امام سمجھے جاتے ہوں, شاید کہ نہ ملے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے, اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر کے انہی کی طرح مزید خدمت دین کی ہمیں توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.